رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، توبہ استغفار کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ۔ اللہ اکبر، ان قریب ہمارے سروں پہ سایہ فکر ہونے والا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ بہت پہلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رک جائیے، ذرا غور تو کریں، اپنے دائیں بائیں ذرا دیکھیں، اپنے آگے پیچھے دیکھیں، کتنے افراد ایسے نہیں، کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے نہیں، کتنے ہمارے دوست احباب ایسے نہیں، کتنے ہمارے ساتھی ایسے نہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اگر ہمارے اسلاف یہ دعا کرتے تھے تو صحیح دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں یہ دعائیں کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے یہ مہینہ مل گیا تو مغفرت کا مہینہ مل گیا، یہ مہینہ مل گیا تو بخشش کا مہینہ مل گیا، یہ مہینہ مل گیا تو برکتوں کا مہینہ مل گیا، رحمتوں کا مہینہ مل گیا، خوشیوں کا مہینہ مل گیا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ مل گیا، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ مل گیا۔ کتنا قیمتی مہینہ ہے یہ، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچا دے۔ لیکن رک جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں کس بات کی کہ سنو، 4 ایسے بدقسمت ہیں، 4 ایسے بد نصیب ہیں کہ رمضان ملنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا، ان کے پلے کچھ نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہیں، ان کے اعمال رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ان اعمال سے توبہ نہ کر لیں جو ان میں پائے جاتے ہیں۔ کون ہے یہ بدقسمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، فرمایا مزمن الخمر، سنو وہ شخص جو نشے کا رسیا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن نشہ نہیں چھوڑتا، وہ ان بد نصیبوں میں شامل ہے جن کی عبادات کو اللہ قبول نہیں فرماتے، جن کے لیے رمضان آنے کا کوئی فائدہ نہیں، رمضان کی خیر و برکات میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا والآق، والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر، والدین کا نافرمان، اس کے لیے وعید ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا اور والدین کو راضی نہیں کرتا، جب تک وہ نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا قاطع الرحم۔ کتنے لوگ ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں، نہ معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ عمل چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور چوتھا کون ہے؟ جو دل میں کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے لیے بھی وعید ہے، اس کی عبادات بھی کسی کام کی نہیں جب تک کہ وہ اپنا سینہ صاف نہ کر دے، پاک نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان آنے والا ہے، خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور یہ جو 4 بیماریوں کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے سے دور کر لیں، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو، داخل ہو، تو ہمارا صفحہ بالکل صاف ہو، ہمارے اعمال اللہ قبول کرے، اور رمضان المبارک کی جتنی خیر و برکات ہیں ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگو اللہ کا مہینہ برکتوں، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں،
اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ صلو صلو